ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 15ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک کہ وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ اسے بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ حقیقی طاق میں ہوں، طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج پاشکا کا 5واں اتوار ہے۔ لاسٹ سنڈے گڈ شیپرڈ سنڈے تھا، اچھے چرواہے کا اتوار اور بلاہٹ کا اتوار، جس میں ہم نے غور کیا کہ یسوع اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع حقیقی طاق ہے، اس کے ساتھ جڑ کر ہی ہم زندگی پا سکتے ہیں۔ عزیزو، آج پیغام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سب کے لیے جو آج کے کلام کی تشریح یا اس کا مختصر بیان ہوگا، جبکہ آج کا دوسرا حصہ جس میں میں خصوصی طور پر اپنے بچوں، جن کو میں سہون کے بیٹے اور بیٹیاں کہہ کر بلاتا ہوں، ان سے بات چیت ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خدا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنڈے والے دن جب سب لوگ لمبی ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ لمبا سونا چاہتے ہیں، کیونکہ سارا ویک ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خدا کے گھر میں خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے آتے ہیں۔
میں نہ صرف آپ کا شکر گزار ہوں بلکہ میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے اپنے خداوند حقیقی طاق یسوع سے جڑے رہیں گے تو زندگی پائیں گے۔ تو آج جو پیغام کا دوسرا حصہ ہوگا وہ آپ سب کے لیے ہے، اور میں بہت خوش ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ ہر عبادت میں نوجوانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ کیمرہ مین ذرا کیمرہ ادھر کر کے دکھاؤ، بڑے نوجوان آئے ہیں، نوجوان ذرا کھڑے ہو جائیں جتنے نوجوان ہیں۔ لو جی ادھیوں زیادہ، شاباش، ان کے لیے زوردار تعریف جائیں۔ یہ سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جن کو میں سہون کے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہوں وہ خدا کے گھر میں موجود ہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں، اپنے لیے بھی۔ تو آج کا کلام کچھ خاص آپ کے لیے ہونے والا ہے، تیار ہیں؟ آر یو ریڈی؟ یس، بیٹھ جائیں۔ شکریہ۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کلام کے پہلے حصے میں جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ کلام کی تفسیر یا تشریح ہوگی، تو یاد رکھیں یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل میں یسوع کے بارے میں 7 بڑے دعوے جو ہے حقیقی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھتا ہے۔ جس طرح کہ آج ہم نے سنا کہ یسوع اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو۔ تو اسی طرح کا ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی اسٹیٹمنٹ آف جیزس، جو یسوع اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ جس طرح کہ پچھلے اتوار یسوع نے یہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو آج یسوع یہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں۔ کتنی سٹیٹمنٹ ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2، تو باقی 5 آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ کلام آگے زیادہ لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے میں جلدی میں خود ہی بتاؤں گا۔ 7، پہلی جس طرح آج ہم نے کہا کہ حقیقی طاق آپ نے آگے بولنا ہے میں ہوں، اچھا چرواہا، زندگی کی روٹی، راہ، حق اور زندگی، دروازہ، دنیا کا نور، قیامت اور زندگی۔ تو یسوع کیا کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، نور بھی میں ہوں، دروازہ بھی میں ہوں، راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، زندگی کی روٹی بھی میں ہوں، اچھا چرواہا بھی میں ہوں اور حقیقی طاق بھی میں ہوں۔ یہ ڈوائن ریولیشن ہے۔ ہی از ریویلنگ ہمسیلف کہ وہ کون ہے اور میں ہوں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اور وہ یہوہ پاک خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں۔ تو یسوع بھی کہتا ہے کہ میں ہوں، یعنی یسوع کیا بتانا چاہتا ہے کہ وہ مکمل خدا ہے، اس کی آئیڈینٹی ڈوائن ہے، الہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم یسوع کے بارے میں یہ سیکھتے ہیں کہ وہ الہی ذات ہے۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ طاق میں ہوں اور ڈالیاں تم ہو۔ عزیزو، میں کبھی وعدے کی سرزمین پر گیا نہیں، خواہش ضرور ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ ممکن نہیں، لیکن سوچا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے یا کلام میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مجموعی طور پر وعدے کی سرزمین کو قرار دیا گیا ہے، ایسی زمین ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، مطلب یہاں خوشی ہے، یہاں خوشحالی ہے اور خدا کی موجودگی ہے۔
اب سچی مچی جا کر وہاں دودھ اور شہد نہ ڈھونڈنے جائے. مطلب کہ ریئل پریزنس خدا اپنے لوگوں میں کیا ہے؟ موجود ہے. یہ زمین انگوروں کے پاکستان کی زمین بھی ہے جہاں بہت زیادہ انگور لگائے جاتے ہیں، کیونکہ انگور جو ہے یہ ایک طرف شادمانی اور سیلیبریشن کا نشان ہے، اور دوسرا خدا کی نعمتوں کی بختات کی بات بھی کرتا ہے کہ خدا بڑا مہربان ہے. بختات، ابنڈنسنس. خدا رحیم ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، لیکن تھوڑا نہیں، بختات کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے. عزیزو، آج کی پاک انجیل میں جس طرح میں نے کہا کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ کیا ہے؟ باغبان ہے. ایک ہی لفظ میں اس کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. جب یسوع یہ کہتا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے، مطلب یہ کہ وہ مالک ہے. اس پورے باغ کا مالک بھی وہی ہے اور اس کو لگانے والا بھی وہی ہے. اٹ مینس دا کریٹر گاڈ، تخلیق کرنے والا، باغبان. اور طاق یسوع ہے اور ڈالیاں میں اور آپ ہیں. آج کی پاک انجیل پر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کی انجیل میں بنیادی سوال یہ ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ میں چونکہ ایک ڈالی ہوں جو طاق سے جڑی ہوئی ہوں، تو میں کیسے پھلدار ڈالی بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہوں. دوسرا کہ طاق سے جدا ہونے کا انجام کیا ہے، یہ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے. تو پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں طاق کی طرح ہوں، یا باقی سٹیٹمنٹس میں کہ میں اچھے چرواہے کی طرح ہوں یا میں زندگی کی روٹی کی طرح ہوں. نو، ہی سیئنگ آئی ایم دا ٹرو وائن، ناٹ جسٹ وائن بلکہ ٹرو ون اینڈ اونلی، حقیقی طاق میں ہوں. میرا باپ باغبان ہے اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں. عزیزو، چھوٹے سے سوال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. If Jesus is saying کہ حقیقی طاق میں ہوں، تو اس کا مطلب کوئی غیر حقیقی طاق بھی ہے جس کے ساتھ جڑ کر انسان زندگی پانے کا شاید خواہاں ہے. لیکن حقیقی طاق یسوع کہتا میں ہوں، جو میرے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ بہت پھل لاتا ہے. عزیزو، جب یسوع نے یہ بات، یہ سٹیٹمنٹ، یہ دعویٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کہ حقیقی طاق میں ہوں، تو یقینی طور پر جو سننے والے تھے وہ بخوبی جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یسوع ان سے کیا بات کر رہا ہے. بیکاز they were Israelites، وہ یہودی تھے، اسرائیل کے لوگ تھے. انہیں معلوم ہے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ کلام کو، پرانے عہد نامے کو جانتے تھے. لیکن شاید ہمارے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آج کے کلام پر جب ہم غور کریں گے تو یقینی طور پر ہم جان جائیں گے کہ یسوع کیوں کر یہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں. عزیزو، مختصر طور پر، بالکل مختصر طور پر، پرانے عہد نامے میں خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ لوگوں بنی اسرائیل کو طاق کہا گیا ہے یا طاق کہہ کر بلایا گیا ہے. مثلاً ہوشیہ کی کتاب 10 باب پہلی آیت، خداوند کہتا ہے کہ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے. اسرائیل میرے لیے کیا ہے؟ لہلہاتی طاق ہے. جو ہمارے شہر کے بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ فصلیں جب لہلہاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ نظارہ کیسا ہے.
بچوں کو کبھی کبھی اپنے گاؤں میں لے کر جایا کریں. آج کل گندم کی کٹائی کا موسم ہے, سونا اگلتی ہیں ہماری زمینیں. اگر اسرائیل میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو یہاں سونا بھی اگلتا ہے. تو اس لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہماری سرزمین پاک سرزمین ہے اور اس میں بے شمار خدا کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. اور سونا دیکھنا ہے نا, کنا چھپان والا نہیں, کھان والا. تو جا کر آپ گاؤں میں جائیں, فصلیں دیکھیں اور بڑا آپ کو اچھا لگے گا. وہ علیحدہ بات ہے جب کٹائی کریں تو بازوں پر بڑی خارش ہوتی ہے, دل نہیں کرتا کٹائی کرنے کو. اینیو آئی ہیو ایکسپیرینس. بہرحال خداوند یہ کہتا ہے کہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ اسرائیل ہیں وہ کیا ہے, اس کی لہلہاتی طاق ہے. اور زبور نویس زبور 80 آیت 8 میں کہتا ہے کہ خداوند مصر سے ایک طاق لایا جس کی جڑ نے زمین کو بھر دیا اور اس کی شاہوں سے سمندر جو ہے وہ پر ہو گئی. یعنی اٹ واز سو اسٹرانگ اینڈ سو بگ, جس کی کوئی حد نہیں, جس نے ساری زمین کو جس کی جڑوں نے کیا کیا, بھر دیا. اور اب اس طاق کو لگانے والا کون ہے؟ آج کے کلام میں ہم نے سنا ہے کہ باغبان کون ہے؟ باغبان کون ہے؟ میرا باپ. باپ یہوہ خدا لگانے والا ہے. وہ اس طاق کو مصر سے لا کر وعدہ کی سرزمین میں کیا کرتا ہے؟ لگاتا ہے. اینڈ وٹ ہی از ایکسپیکٹنگ, توقع کیا کرتا ہے؟ جب باغبان یا کوئی کسان فصل لگاتا ہے یا پھلدار پودا لگاتا ہے تو اس کا پہلی ہوپ یا توقع کیا ہوتی ہے؟ جب پودا بڑھ جائے تو what do we find or try to find, کیا کرتے ہیں؟ پھل. باغبان پھل تلاش کرتا ہے. چاہیے تو یہی کہ جس درخت کو باغبان نے لگایا, جس کا خیال رکھا, جس کو پانی دیا, جس کی حفاظت کی, جس کو کانٹا چاٹا, وہ کیا کرے؟ اچھا پھل دے. اور خداوند بھی اپنے لوگوں سے یہی توقع کرتا تھا کہ میرے لوگ جو میرا طاق ہیں وہ اچھا پھل ضرور دیں گے. لیکن ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں, خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ بیشتر اوقات خدا کے لوگ بے وفائی کی وجہ سے بے پھل ثابت ہوئے, بے پھل ثابت ہوئے. اس لیے حزقیل نبی کہتا ہے کہ خدا کے لوگ کیا ہیں؟ بے پھل طاق کی مانند ہیں جنہوں نے پھل نہ دیا. ارمیا نبی کہتا ہے کہ خدا کے لوگ جنگلی طاق کی مانند ہیں. اور خداوند کہتا ہے کہ میں نے تو اچھے بیج کا عمدہ طاق لگایا تھا, پھر کس طرح تو میرے لیے جنگلی طاق کی نکمی ڈالیوں میں بدل گیا. یعنی میں نے تو پھل حاصل کرنے کے لیے تجھے لگایا, تو نکمی ڈالیوں میں کیسے بدلا؟ بے وفائی کی وجہ سے. اور بے وفائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا سے دور چلے جانا. اسی طرح اشعیاء نبی کہتا ہے تو پھر جب میں نے انگور کے پھل کا انتظار کیا تو اس میں بدبودار چیزیں کیوں کر پیدا ہوئی؟ مینز باغبان کیا ہے؟ ڈسپوائنٹڈ ہے کہ جو وہ توقع کرتا تھا اسے وہ نہ ملا. مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل جو خداوند کا طاق تھا, اپنی بے وفائی کی وجہ سے, خداوند سے دوری کی وجہ سے بے پھل طاق ثابت ہوا. اب جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو یسوع اسی ایمج کو اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کے لوگ, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند سے بے وفا ہوئے, لیکن میں حقیقی طاق ہوں جو جان دینے تک اپنے باپ کا وفادار رہا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور ڈالیاں تم ہو اور باغبان میرا باپ ہے. عزیزو, سوال یہ کیا گیا کہ ڈالی کیسے پھل لا سکتی ہے یا کیسے پھلدار ہو سکتی ہے؟ سمپل سا جواب ہے اور آج کی پاک انجیل میں بتایا گیا ہے
کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھل لاتا ہے. ابائڈ، ٹو ریمین، جو اس کے ساتھ رہتا ہے. سادہ لفظوں میں جو ڈالی تاک کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے. پھلدار ہونے کا راز اسی بات میں ہے کہ تاک کے ساتھ جڑے رہنا اور زندگی بخش تاک سے رس، زندگی کا رس جو ہے اسے کیا کرنا؟ حاصل کرتے رہنا. لیکن یسوع یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یاد رکھیں، ہم نے کہا کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی، جو اس کے ساتھ جڑی نہیں رہتی، جو اس میں قائم نہیں رہتی، تو کلام کہتا ہے، خداوند آج کے پاک کلام میں کہتا ہے، وہ ڈالی پھینک دی جائے گی، وہ ڈالی سوکھ جائے گی، لوگ اسے بٹوریں گے اور وہ جل جائے گی. سو انجام کیا ہے؟ ڈیتھ. سمپل سی بات ہے. If you remain with Christ, you have life, but life in abundance. If you disconnect, انجام ڈیتھ، موت ہے. اگر آپ خداوند سے جڑے رہتے ہیں تو آپ زندگی سے جڑے رہتے ہیں. اگر آپ خداوند سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ زندگی سے کٹ جاتے ہیں. پھر آپ سوکھ جائیں گے، پھر آپ پھینک دیے جائیں گے، پھر آپ کو جلایا جائے گا. عزیزو، ڈسکنیکٹ ہونا موت ہے. خداوند سے ڈسکنیکٹ ہونا، تاک سے ڈسکنیکٹ ہونا کیا ہے؟ موت ہے. اب کلام کا دوسرا اور بنیادی حصہ جس کو میں شروع کرنے لگا ہوں، یہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے. And as a spiritual father and pastor, I am directly speaking to you. اپنے کان بھی کھولیں، اپنی آنکھیں میری طرف لگائیں اور اپنے دل بھی کھولیں. ذرا ہو سکتا ہے کوئی بات سخت ہو جائے، اس کے لیے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں. عزیزو، جب میں آج کل کا ماحول دیکھتا ہوں، سب کی بات نہیں لیکن چند ایک کی بات کرتا ہوں، چند ایک کی، شاید لاکھوں ہزاروں میں ایک. ہوتا کیا ہے، اور سوشل میڈیا میں آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کچھ منظر عام پر آ گئے ہیں اور شاید کچھ منظر عام پر نہیں آتے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جن کو میں نے کیا کہا ہے، یہ صہیون کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کسی اور کے نہیں. لیکن یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پیسوں کی خاطر، شہرت کی خاطر، شادی کے نام کی خاطر، لالچ کے لیے، یا ممکنہ طور پر سوشل پریشر کی وجہ سے اپنے خداوند سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. سب کی بات اگین آئی ایم سیئنگ اٹس ناٹ آل اباؤٹ یو بٹ دوز ہو ہیو ڈن اٹ اینڈ دوز ہو آر تھنکنگ ٹو ڈو اٹ. اور جنہوں نے یہ کر لیا ہے میں ان سے مخاطب ہوں، اور آپ کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، الرٹ کر رہا ہوں. الرٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے سنا، میں نے دیکھا بھی کہ ہمارے کچھ لوگ جو شہرت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بھی، ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے ایمان کو انہوں نے کیا کیا؟ ترک کر دیا، خداوند کو چھوڑ دیا، حقیقی طاق یسوع سے وہ جدا ہو گئے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، politically we have nothing to do with Israel, but spiritually speaking we have lot to learn from them. ایسا ہی ہے نا، پولیٹیکلی ہمارے وہ کچھ نہیں لگتے، لیکن جب کلام کی روشنی ہم دیکھتے ہیں اینڈ وی اسپرچولی، اب میری بات دھیان سے سنیں، میں کوئی پولیٹیکلی الائنس کی بات نہیں کرتا کہ وہ ہمارے بڑے سکے ہیں پاکستان کے، نو، آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ اسرائیل وچ از انڈیکیٹڈ ان دا بائبل. تو دیکھیں اسرائیل کے لوگ قائم آج تک کیوں ہیں؟
زیادہ خوشحال کیوں ہیں؟ ایک وجہ ہے، اور وہ اپنے خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، اور ان کے نزدیک غیر قوم میں شادی کرنا تو دور کی بات، وہ غیر جو قبیلہ ہے اس میں بھی شادی نہیں کرتے۔ ایک تو غیر قوم میں شادی کرنا ہے نا، وہ دوسرے قبیلے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں شادی کرنے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرتے، کبھی ان میں مکس میرج نہیں ہوئی، ان کے نزدیک یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قوم سے شادی کرنا خدا سے بے وفائی کرنا ہے، اپنے یہوہ سے بے وفا ہونا ہے۔ اور ایک سخت لینگویج ہوشیہ نبی استعمال کرتا ہے، یا باقی کچھ نبی جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایسا گناہ ہے جو ایک بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے کرتی ہے، یہ ایسا گناہ ہے، اڈلٹری کے برابر ہے۔ کسی غیر قوم سے شادی کرنا یہ نہ صرف مورلی بلکہ اسپرچولی بگ سن ہے، اس لیے وہ قائم ہیں، وہ کبھی بھی کس سے شادی نہیں کرتے۔ اور سیم ود اس، ہم باقی مذاہب جتنے بھی ہیں، ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مذہب کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کرسچینٹی جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ بچوں یاد رکھو، ایک تو آپ سوشلی بھی کرائم کریں گے، سن کریں گے، اور دوسرا آپ خدا کے ساتھ بھی بے وفائی کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے غیر قوموں میں شادی نہ صرف منع ہے بلکہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جس سے آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دو نوجوان بیٹا اور بیٹی ہیں، انہوں نے کیا کیا، غیر قوموں میں شادی کی اور وہ ٹھوکر کا باعث بنے۔ اور ٹھوکر کا جو باعث بنتا ہے، کلام میں اس کی سزا آپ جا کر کلام میں دیکھیں کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ کسی کو یاد ہے جو ٹھوکر کا باعث بنتا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کے گلے میں کیا ڈالو، چکی کا یا خراس کا پار ڈالو اور اسے کہاں پھینکو، سمندر میں۔ مطلب کیا ہوا، بندہ ڈوب جائے تو بعد میں باہر نکل آتا ہے، نکل آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کے گلے میں چکی کا پارٹ ہوگا وہ کدھر جائے گا، وہ کبھی نکل نہیں سکتا، اوتھے ہی مرے گا۔ یعنی اس کو ہم دوبارہ سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اتنا وہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ تو پیارے بچوں میری طرف دیکھو، پیارے بیٹوں میری طرف دیکھو، غیر قوموں میں شادی کرنا نہ صرف منع ہے بلکہ کلام بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے خداوند سے آپ نے کبھی جدا نہ ہونا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ مجھے یہ دلیل دیتے ہیں، یا اگر کوئی مجھے یہ دلیل دیتا ہے کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا یا کرتی ہوں، اس لیے میں اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا، اپنی کمیونٹی کو بھی چھوڑا، اپنے ریلیجن کو بھی چھوڑا اور اپنے خداوند کو بھی چھوڑا، اوکے مان لیا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ جس کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں یہ سب کچھ، کیا وہ آپ کے پیار میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ٹرائی کر کے دیکھو۔ یعنی آپ اینے ہو گئے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑے، ماں باپ بھی چھوڑا، اپنی کمیونٹی کو بھی چھوڑا، اپنے ایمان کو بھی چھوڑا، اپنے خداوند کو بھی چھوڑا جس نے آپ کو خون سے خریدا ہے۔ اب دوسرا شخص جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑو، آپ اسے کہے، پھر وفاداری کا پتہ چلے گا، پھر محبت کا پتہ چلے گا۔ آزما کر دیکھ لیں، ان کو کہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے میری خاطر آئیں، تو پھر میں مان جاؤں گا یہ محبت ہے۔ لیکن میں یہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ ہر ایک مذہب کے لوگ کو اپنے مذہب میں ہی کیا کرنی چاہیے، شادی۔ اگر ان کا مذہب دوسرے مذاہب میں شادی کی اجازت دیتا ہے، I have no problem, but I am only speaking about my religion and my people۔ اپنے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی بھی اختلاف نہیں، لیکن میں اپنے بارے میں تو بات کر سکتا ہوں نا۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، پیارے بیٹے اور بیٹیوں،
मेहरबानी करके डोंट टेक दिस स्टेप बिकॉज दैट विल लीड यू टू डेथ। नहीं यकीन तो जिन्ना करके वेख्या उन्होंने पूछ लो, ना उन्हों की घर इज्जत, ना उन्हों की बाहर इज्जत, ना उन्हों की इत्थे इज्जत, ना उन्हों की ओथे इज्जत। यसू कहे कि मैं तुम्हें नहीं जान, जब तूने मुझे छोड़ दिया, तर्क कर दिया, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो ना इज्जत यहाँ और ना इज्जत वहाँ। इसलिए अजीजो, मेरा जितना भी तजर्बा है, 20 से 25 साल का पास्टल एक्सपीरियंस है, जितने भी लोगों को मैंने जाना, those who have done that, they are not happy, they are not peaceful। वो खुशहाल नहीं है। महीना चली, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, आखिर वो फिर की करके कट देने या की कह के कट देने, पता है तो सारे ने। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, पुलपिट है। अजीजों, प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप किससे बिलोंग करते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, आपका बागबान क्या है, आपका बाप कौन है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, तो फिर आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। मुकद्दस पत्र रसूल कहता है कि तुम कौन हो, तुम चुनी हुई नस्ल हो, जिसको खुदा ने अपने बेटे के खून से क्या लिया, खरीद लिया और चुन लिया। तुम चुनी हुई क्या हो, नस्ल हो, शाही कहानत और मुकद्दस कौम हो, शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मेरास की उम्मत हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम चुनी हुई नस्ल हैं, हम शाही कहानत से तल्क रखते हैं और हम मुकद्दस कौम हैं। लोग सानू जो दिल करदा कहन ते कहन दो, सानू ना गुस्सा करन दी लोड़ है ते ना जवाब देने दी लोड़ है, लेकिन सानू पता है कि असी कौन आ। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम हुआ कि आप कौन हैं? लोग हमें जो जी चाहता कहे कहने दे, मुझे पता क्या क्या नाम हमारे लिए जाते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, स्पेशली जो छोटी जॉब्स करते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन क्या उनके कहने से हमारी शनाख्त बदल जाएगी? नहीं, हम जो हैं वो रहेंगे। और हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? हकीकी ताक अपने यीशु से। याद रखें, आप यीशु को छोड़कर बेशकीमत से बेकीमत हो जाते हैं। याद रखें मेरी बात, अब आप बेशकीमत हैं, लेकिन छोड़कर देखें, बेकीमत हो जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे, विद नो नेम, विद नो आइडेंटिटी। ना आपके घर वाले कबूल करेंगे, ना आप जिनके लिए छोड़कर जाएंगे वो आपको कबूल करेंगे। हो सकता थोड़े भांडे वखरे कर दें, ऐसे ही है। अब ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, मैंने आपसे तजर्बे के साथ सुना है, देखा है, लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा और सुना है। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, बेशकीमत हैं आप, बेकीमत ना बने। आप यीशु के खून से खरीदे गए हैं, आप स्पेशल वन हैं, आप खास हैं, आपकी खास कीमत है जो अदा की गई है, और वो कीमत यीशु का पाक खून है। इसलिए अजीज़ों, मैं जब भी ऐसे नौजवानों से मिला हूँ और काफ़ी से मिला हूँ, वो कभी ना खुश हुए हैं या खुश रहे हैं ज़िंदगी में, ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में सुकून देखा है, और ना ही वो कभी भी सेटिस्फाइड रहे हैं। एक ही चीज़ उनके दिल में थी, और वो थी दायमी पछतावा, रिग्रेट, कि काश हम ऐसा ना करते। यीशु को छोड़कर आप खुश नहीं रह सकते, ईमान को छोड़कर आप खुशहाल नहीं हो सकते, पुरअमन नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने ईमान में क्या रहना है? कायम रहना है। Why? Because without Jesus there is no life. Without Jesus there is no respect.
there is no future and there is no peace. میں آخری سوال کے ساتھ کلام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے بلند آواز سے بتانا ہے، کیا ہم آپ کو پیار نہیں کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کے والدین آپ کو پیار کرتے ہیں؟ کیا یسوع چرواہا جو حقیقی چرواہا ہے، کیا وہ آپ کو پیار کرتا ہے؟ کیا خداوند آپ کو پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ حقیقی پیار کو چھوڑ کر غیر حقیقی فالس لو کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہ ڈھونڈے، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر کچھ ملنا ہے تو یسوع کے پاس، اس کے قدموں میں، اس سے جڑ کر. تو میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں آپ کو حکم بھی دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت بزرگ فادر تھے، وہ بہت دفعہ یہ جملہ کہتے تھے کہ جان جائے پر ایمان نہ جائے. نوجوانوں میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں، آپ یو آر دا بیسٹ. میں آج پاک ماس کے بعد آپ کو ایک نوجوان سے ملاؤں گا. ہی ہیز ڈن ہز ڈاکٹریٹ، ڈاکٹر بن گیا، MBBS کیا اس نے. کوئی کمی نہیں. اگر رشتے نہیں نہ لب دے، چلو میں رشتوں کا کام تو نہیں کرتا، لیکن کانٹیکٹ کر لیا کریں. بڑے رشتے بابو جی سے پوچھ لیا کریں. ہر تیسرے گھر میں لوگ مجھے رشتے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھے سے اچھا نوجوان، اچھے سے اچھی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بیٹیاں ہیں. ہم یہودی قوم سے سیکھیں، کیونکہ وہ جب غیر قوموں سے نکاح کرتے ہیں مطلب وہ اس کا خدا سے بے وفائی ہے. ہم خدا سے بے وفا ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے. اس لیے ماں باپ سے بھی گزارش ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ایمان میں ان کو مضبوط کریں. جہاں تک ہمارا رول ہے ہم ادا کریں گے، جہاں تک آپ کا رول ہے آپ ادا کریں. جو ٹیچرز ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. میں یہ نہیں کہتا، کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتا، میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ ریمین ان یور فیتھ، جان جائے پر ایمان نہ جائے. کیا نوجوان بلند آواز سے مجھے بتانا چاہتے ہیں، یہ دہرانا چاہتے ہیں کہ جان جائے پر، دوبارہ سے، جان جائے پر ایمان. خداوند ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنے کا فضل اور توفیق بخشے. آمین.